الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا چھڑ دو یار انہوں کی کر دو بار بار اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بابا سے بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ با آواز بلند پڑھئے دروشی والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وہ دروازہ کھولیں سامنے والا سائیڈ سے جائیں سائیڈ سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اج دے مقدس جمعۃ المبارک خلیفہ دوم مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ جرنیل صحابی 5 لاکھ مربع میل دا حکمران عادل جنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سسر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اور آپ دی شہادت دے سلسلہ دے اندر ہے یکم محرم الحرام نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا رب العالمین نے جمیع صحابہ دی عظمت شان قرآن اندر بیان فرمائی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس صحابہ وہ نے جنہ تے اللہ راضی ہے اور اے اپنے اللہ تے راضی ہے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اینا تے راضی اور اے اپنے اللہ تے راضی نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقہ خیرات انسان اس واسطے کرتا ہے کہ میں رکوع کر رہا میں قیام کر رہا میں سجدہ کر رہا اس واسطے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے لیکن نمازی نے کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں
حاجی نو کوئی گارنٹی نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں، معتمر عمرہ کرنے والا کوئی گارنٹی نہیں رب راضی ہے یا نہیں، زکوٰۃ دینے والا کوئی پتہ نہیں رب راضی ہے یا نہیں، جہاد کرنے والا کوئی علم نہیں رب راضی ہے یا نہیں، صدقہ دینے والا کوئی علم نہیں رب راضی ہے یا نہیں۔ یا اللہ اے سند اے سرٹیفکیٹ اے کنہ واسطے فرمایا جنہ ساری حالت وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نالے دیدار کیتا ہے، نالے مصطفیٰ دی محفل اٹینڈ کی تھی، سرکار دی صحبت وچ انہاں واسطے اے اجر ہے، انہاں واسطے اے ثمر ہے، انہاں واسطے اے رزلٹ ہے، انہاں واسطے اے سرٹیفکیٹ ہے، انہاں واسطے اے سند ہے۔ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں اتے راضی ہے، بولو اللہ انہاں اتے، اور اچھا بولو اللہ انہاں اتے، اللہ انہاں اتے راضی ہے۔ وردو عنہ، اور سارے صحابہ اپنے اللہ اتے راضی نے، اللہ انہاں اتے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ اتے راضی نے۔ اور دوسرا ایک بندے نو لالچ بھی ہوندہ ہے، جس نے نماز پڑھ لے لالچ ہی ہوندہ ہے بھی ہن جنت لب جانی، ہن میں جنتی ہیں، میں کعبہ شریف دا دیدار کر لیا ہن میں جنتی ہیں، میں فلاں اچھا عمل کیتا میں جنتی ہیں، میں جنتی ہیں، لیکن سند نہیں، گارنٹی نہیں کہ جنت ملی یا نہ ملی، جنتی ہویا یا نہ ہویا، لیکن فرمایا کائنات والے سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور جنہ کامل طریقے نال احسان نال انہاں دی اتباع کی تھی، فرمایا انہاں دا درجہ اور انہاں واسطے سند دے وے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتہا الانہار، انہاں واسطے رب نے او باغ او جنتا تیار کی دیا نے جنہ تھلے رب نے نہرہ جاریوں ساری فرما دے دیا، جنہ دے تھلے رب نے نہرہ جاری فرما دے دیا نے، اور فرمایا انہاں نو کڈنا کسے نہیں جنت وچوں، سبحان اللہ کہہ دیو، انہاں نو جنت وچوں کڈنا کسے نہیں۔ یا اللہ یہ کوئی مہینہ دو رہن گے، کوئی سال دو تین سال رہن گے، فرمایا نہیں خالدین فیہا ابدا، اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت وچ رہن گے۔ کنا چر رہن گے؟ بولو بولو کنا چر رہن گے؟ اور اچھی بولو ہمیشہ ہمیشہ۔ تے ہون کوئی روڑا پائی بھی پھرے، تے انہاں دا کی بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ خود رضا دی سند دیندہ پہ۔ اچھا ان گل ہے بھی جڑے صحابہ دے منکر نہ جدو بھی قرآن پڑھ دے ہونگے نا، اینا کو دے پڑھ دے ہون رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ انہاں تے راضی تے اپنے اللہ دے راضی، تو پھر یہ بھی ویندہ ہونا ہے بھی میں نے تے جنت لبنی کوئی نہیں تے انہاں تے پھر جنتے جانا ہے، انہاں تے پھر جنتے جانا ہے۔ جنت سارے واسطے میرے اللہ نے نہیں بنائی، جنت بنائی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ واسطے، چونکہ جنت دی سند جنت دا سرٹیفکیٹ انہوں ملنا ہے جدے کول گرین کارڈ ہویا، جدے کول نیشنلٹی ہوئی، تے جنت دی نیشنلٹی اور گرین کارڈ محبت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسے واسطے ترجمہ کر دینے پہ اور کسی نو جنت نہیں لبنی، جنت لبنی ہے محبوب دیا غلامانو۔ فرمان دینے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ بد نصیبی زبانہ نو چوپ رکھنا، اہل سنت و جماعت ہو جنت نبی دیاں غلاماں واسطے وے بابا سے بلندرا پڑھو کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی زبان چوپ نہ روے، ہم رسول اللہ
اللہ کے جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول چونکہ چار گروہ نے جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے پہلا گروہ فرمایا من النبیین تجھا فرمایا والصدیقین تیجا فرمایا والشہداء چوتھا فرمایا والصالحین نبیاں تے انعام ہے صدیقاں تے انعام ہے شہیداں تے انعام ہے ولیاں تے انعام ہے رب نے جنت تانوں دینی ہے جڑا چواں کرانوں مندہ ہوئے گا ہر ایرے گہرے نتھو گہرے گامے تے ماجے نو جنت نہیں لبنی یہ نہیں بھی ہوتے ایویں ینے وائی وڑ جانا نہیں جان کسے نہیں دینا کیوں مندہ ہوئے جنہاں نو رب منوایا ہے انہاں نو مندہ ہوئے اب بالکل جڑکڑا جا ترجمہ سادہ جا جنہاں نو رب منوایا ہے انہاں نو منو انہاں نو مندہ ہوئے رب نبیاں نو منوایا ہے رسولہ نو منوایا ہے صحابہ نو منوایا ہے اہل بیت نو منوایا ہے صالحین نو منوایا ہے تے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا تے نظریہ یہ وے جڑی جڑی گل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت بارے فرمائی وہ بھی حق کے ساچے جڑی صحابہ بارے فرمائی وہ بھی حق کے ساچے اور میں بخاری شریف دی روایت پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد تے تشریف لے گئے جبل احد تے تشریف لے گئے سنو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان جبل احد تے چلے گئے جبل احد وجد وچ آ گیا جبل احد وجد وچ آ گیا جبل احد وجد وچ آ گیا ہلیا نہیں حرکت نہیں کی تھی زلزلہ تاری نہیں ہویا ایدہ پیار والا ترجمہ ہے وے جبل احد وجد وچ آ گیا جہاں میرے آقا نے قدم رکھے آئے جبل احد سینے تھے جبل احد وجد وچ آ گیا ہے بولو جبل احد وجد وچ آ گیا ہے فرمایا اسکن یا احدو احد رک جا سکون کر ٹھہر جا کیوں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان تیرے تے عام ہستیاں نہیں آیاں ایک اللہ دا نبی آیا ہے ایک صدیق آیا ہے دو شہید آئے اس گن یا احد یا اسبت یا احد اے احد ٹھہر جا تیرے دے ایک اللہ دا نبی آیا ہے ایک صدیق آیا ہے تے دو شہید آئے نے ابو بکر صدیق نال نے انہاں نو صدیق آکھیا نے عمر فاروق نال نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اے تنے نال نے جڑا صدیق ہے انہوں صدیق آکھیا ہے جڑے شہید نے انہاں نو شہید آکھیا تے جی عرض کر لئیے اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کر لئیے کدی ساڑے وال پھیرا پاک کملی والے ساڑے وال پھیرا پاک کملی کوئی زبان چوپ نہ روے جمیں جبل احد تے گئے نے بشارتاں دیتیاں نے آ میرا صدیق ہے آ میرے شہید نے ساڑھے ویڑے سرکار آ جان خوشخبریاں دے دیں بشارتاں دے دیں ساڑھے واسطے بھی مجدہ جہاں فضا سنا دیں نالے رحمتاں دے می پا جان ساڑھے وال پھیرا پاک کملی والے ساڑھے وال پھیرا
والہانہ انداز نہ پڑھو قبولیت لمحے جے ساڑھے وال پھیرا پاک کملی کملی والے ساڑھے وال پھیرا کدی ساڑھے وال پھیرا پاک کملی ساڑھے وال پھیرا پاک کملی والے اساں غریباں دی قسمت جگہ کملی والے اساں غریباں دی قسمت غریباں دی قسمت جگہ کملی جگہ کملی والے غریباں دی قسمت جگہ کملی والے غریباں دی قسمت جگہ کملی نالے میرے آقا نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید فرمایا ہے نالے جنتی فرمایا ہے شہید بھی فرمایا نے جنتی بھی فرمایا نے اور میں روایت پیش کر دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان کر دیا پچھلے جمعے میں روایت پیش کر چکیا ہوں چونکہ آج اس موضوع دے نال بھی متصل ہے اس واسطے مطابقت رکھ دیئے میں پیش کر دینا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سرکار نے ایک باغ دے اندر تشریف رکھی میری ڈیوٹی لائی باہر دروازے تے کھڑا ہو جا باہر دروازے تے کھڑا ہو جا اندر نہ کوئی آوے ایک کنویں باغ دے اندر میرے آقا نے اپنے لتا مبارکہ اس دے اندر لٹکائیاں ہوئیاں نے اس دی منڈھیر ہوتے اس دے پنیرے ہوتے بیٹھے نے تشریف فرمانے دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کون ہے جی میں ابو بکر صدیق آیا ہوں میں ابو بکر صدیق آیا ہوں حضور ابو بکر آئے نے فرمایا بوا کھول دیو نالے جنت دی خوشخبری دے دیو اچھی کہہ دیو آہا نالے دروازہ کھول دیو نالے جنت دی بشارت دے دیو دروازہ کھل گیا آجو بسم اللہ جی آیا نو نبی نے فرمایا تسی جنتی ہو آہا سرکار نے فرمایا تسی جندی ہو تھوڑی دیر لنگی دوبارہ دروازہ کھڑ گیا دوبارہ دروازہ کھڑ گیا اب پوچھیا جی کون ہے من دکل باب بوا کنے کھڑکایا ہے جواب ہوندائے بیا یہ دروازے تے رہن والیا دربانا میں عمر فاروق آیا ہوا میں عمر فاروق آیا ہوا میں عمر فاروق آیا اے مازاک دے کاجل والیا عمر فاروق آئے نے فرمایا جلدی جلدی دروازہ کھول دیو نالے جنت دی بشارت دے دیو اللہ اکبر تسی نا تسی کو تواڈی خیر ہے دروازہ کھول دیو نالے جنت دی بشارت دے دیو ابو بکر صدیق بھی جنتی عمر فاروق بھی جنتی میرے آقا دی زبان جو نکلے آئے اسی منکر نہیں ہیں منن والے ہیں ساڑھا نظریہ اے وے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نکلے آئے وہ حق ہے وہ سچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اے وحی خفی ہے
اسی وحی جلی اللہ دا قرآن انہی منن والے ہیں وحی خفی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اس دے بھی منن والے ہیں ایک موقع ہے میرے آقا نے جنت دی بشارت دیتی ہے ایک اور موقع بھی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے غلاموں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ 10 او خوش نصیب نے جنہاں نے میرے آقا نے جنت دی سند عطا فرمائی تے میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سچی فرمایا اینا فرماندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آؤ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات نے یہ او ذات نے جنہ واسطے امام الانبیاء شب اسرا دے دولا تاجدار ہر دو سرا مصدر کائنات مخزن کائنات رحمت کائنات محسن کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود دعا کی تھی عرض کرتے ہیں یا اللہ مکہ دے اندر 2 چودھری نے ایک ابو جہل ایک عمر بن خطاب چل بس کر ہوں کر لا تھلے سارے ہوں تینوں تیری سن دے نے مکے دے اندر 2 چودھری نے ایک عمر بن ہشام ہے ایک عمر بن خطاب ہے ایک ابو جہل ایک عمر بن خطاب یا اللہ دوہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے ایک مینوں دے دے ایک مینوں دے دے جڑا تینوں چنگا لگدا ہے ترمذی شریف دی حدیث دے الفاظ نے میرے آقا نے خاص طور تے دعا کی تھی اللہم عز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصا یا اللہ میں خصوصی طور تے تیری بارگاہ دعا کرنا عمر بن خطاب واسطے اے مینوں دے دے اسلام نو عزت مل جائے گی تے میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ نو عمر پسند آ گئے ابو جہل نہیں پسند آیا عمر بن خطاب پسند آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے پہ یا اللہ مکے دیا دعا نوابہ وچوں ایک اسلام نو دے دے اسلام نو دے دے کا دے واسطے اسلام نو عزت مل جائے گی اسلام نو تقویت مل جائے گی رب نو عمر بن خطاب پسند آ گئے عمر بن خطاب کلمہ پڑھیا محبوب دی غلامی وچ آ گئے اچھی کہہ دیو سرکار دی غلامی وچ آ گئے قرآن غار حراء وچ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا سورت حامیم بھی نازل ہوئی حامیم بھی نازل ہوئی جدوں سورہ مبارکہ نازل ہوئی صحابہ نے پڑھنا قرآن شروع کیتا پڑھنا شروع کیتا اتر کر حراء سے سوے قوم آئے اتر کر حراء سے سوے قوم آئے اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائے اے ذوق غار حراء اندر نبی کریم سے جاندے سن تو اتھے قرآن نازل ہویا وہ نسخہ کیمیا سی قرآن پاک نسخہ کیمیا تے شاعر آندہ ہے پیا اتر کر حراء سے سوے قوم آئے اتر کر حراء سے سوے قوم آئے
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ 40-41 بندے افراد کلمہ پڑھ چکے نے، وچے مرد وچے عورتاں، ہن دعا قبول ہو گئی ہے، اچھی کہہ دے ہو، ہن میرے آقا دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ہن عمر کلمہ پڑھنے واسطے میرے تواڈے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چون والے نے آپ ننگی تلوار لے کے اسلام دی شمع نو بجھان واسطے آ رہے نے، رستے دے اندر نعیم بن عبداللہ مل پے، انہیں آکھیا عمر اج خیر ہے، اج کدھر جا رہے ہو ننگی تلوار لے کے، اج پیشانی دے تیور بڑے خطرناک پہ لگ دینے۔ خریجہ تے انہاں دسیا اسلام دی شمع گل کرن واسطے چلا، بجھان واسطے چلا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہن لگے ادھر پھیر جائیں، پہلا اپنے گھر دی خبر کر لے، تیرا بہنوئی تے تیری بہن فاطمہ اے دوویں مصطفیٰ دے غلام بن چکے نے۔ یا رسول او دوویں کلمہ پڑھ چکے نے۔ عمر اسے ننگی تلوار نال بہنوئی دے گھر، بہن دے گھر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھان دے سن پہ، حضرت سعید اور حضرت فاطمہ نو دوواں نو قرآن پڑھا رہے سن۔ دروازہ کھڑ گیا، جی کون ہے؟ میں عمر آیا ہاں۔ عمر دا نام سنیا، بہن دیاں چیخاں نکل گئیاں، بہنوئی پریشان ہو گیا۔ جناب خباب جڑے معلم بن کے نواں لائے سن وہ بھی حیران ہو گئے۔ عمر آ گیا، انہوں خیر نہیں، بہن آندھی ہے پیچھے ہٹ جاؤ تسی سارے، میں دروازہ کھولنی آ، چونکہ وہ بھی خطاب دا پتر ہے، میں بھی خطاب دی بیٹی ہاں۔ اے عمر تو آڈے قابو نہیں ہونا، انہوں میں ہی قابو کرنا ہے۔ سعید بھی سائیڈ تے ہو گئے، خباب نو چھپا دیتا گیا۔ قرآن دے ورکے، قرآن جس تے لکھیا وہ پتے یا ہڈیاں انہوں نو چھپا دیتا گیا۔ حضرت عمر واسطے دروازہ کھولیا گیا، جی کی کر دے ہو پہ؟ بہن نے دروازہ کھولیا، فرمایا سی قرآن پڑھنے آ پہ۔ جی کیڑا قرآن؟ جڑا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے۔ خبردار میری بہن دے کر اس نبی دا نام جنہیں چن توڑے آئے او دا نام میرے گھر دے اندر نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لینا، اسان لینا ہے چونکہ انہاں دے دامن نال اسی وابستہ ہو چکے ہیں، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت، انہاں دی عقیدت ساڑھے گلے دا زیور بن گیا ہے۔ اسان وہ ایمان قبول کر لے آئے جڑا ایمان جنت دیاں بشارتاں دیندہ ہے بیا۔ اس واسطے میرے پرا سانو ڈرانا تمکانا، انہیں بہنوں مارنا شروع کی دا، بہن نے بڑی مار کھا دی، لہو لوہان ہو گئی۔ سعید بہنوئی چھڑان واسطے آئے، انہوں نے بھی ماریا۔ بہن کہنے لگی سعید تسی پچھے آڑ جاؤ، میں آپ جواب دینی آ۔ آپ نے فرمایا کی جواب دینا ہی؟ اے برائے عمر جنہ دل کر دائی مار لے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بوٹیاں بوٹیاں کر دے، میں جانتے دے لانگی پر محمد دا دیتا ایمان نہیں دے سکتی۔ فرمایا جو دل کر دے کر لے، میں جان دے دیاں گی، میں محبوب دا دیتا ایمان نہیں دے سکتی۔ تو ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کے ترش رو
مجھے ایزا ہزار دے. اے عمر میری گل سن لے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اے میری بہن تو کی آنی ہے؟ انہیں آنکھیں میں کہہ رہی ہوں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ہڈیاں چکنا چور کر دے, لیکن سن لے جڑے باپ دا خون تیریاں رگاں ویچے اسے باپ دا خون میریاں رگاں ویچے. جے تو اپنے آپ نو بہادر سمجھنا ہے تے میں نو ہی کٹ نہ سمجھ, اسے پیو دی تھی میں بھی ہاں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا کہ انہاں دے پائے ثبات وچ لغزش نہیں آئی, اے استقامت دا کو حمالیہ نے چپ کر گئے. استقامت دا کو حمالیہ نے انہاں نو ڈرایا نہیں جا سکدا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں نو ڈرایا نہیں جا سکدا, انہاں نو دھمکایا نہیں جا سکدا. انہاں کولوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کوئی نہیں جا سکتی. جدوں حضرت عمر نو پتہ لگ گیا نا, انہاں کہا پھر منوں بھی پڑھاؤ کی پڑھ دے سو پہ, مینوں بھی سناؤ کی سن دے سو پہ. حضرت فاطمہ کہنے لگیاں بھائی جان نہیں جی نہیں, یہ پاکاں دا کام میں پلیتاں دا نہیں. پاک ہو وہ غسل کرو, پاک ہو وہ. حضرت عمر غسل کیتا, پاک صاحب کپڑے حضرت سعید دے پہنے, پاک صاحب کپڑے پہنے, فرمان لگے ہون سناؤ. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی دلیر بن کے باہر نکلے, انہاں کہا انہوں عمر شکنجے ویچ, عمر انہوں قابو آ گیا ہے, عمر محبت ویچ ورفتہ ہو گیا ہے. ہون کوئی پریشانی والی گل نہیں, باہر آئے فرمان دے نے میں پڑھانا, عمر آ میرے سامنے آ تینوں میں قرآن پڑھاوا. سورۃ حامیم دیاں آیتاں پڑھیاں, دل دی دنیا بدلی, دل دی دنیا بدلی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بہن مینوں بھی اوتھے لے جاؤ, جتھے جنتاں تقسیم ہو رہی نے مینوں بھی اوتھے لے جاؤ, جتھے قسمتاں سمر دیاں نے مینوں بھی اوتھے لے جاؤ, جتھے ماں زاگ دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال تہاڈیاں ملاقاتاں ہوندیاں نے. حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت سیدنا سعید, حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ تینے نال لے کے گئے. 40-41 بندے بیبیاں بندے مسلمان ہوئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیرا دین دینے پہ, دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے نے واضح نصیحت سن دینے پہ, تبلیغ ہوں دیئے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا صحابہ ڈر گئے نے, اترہ گئے نے. عمر ہوندائے بیا حضرت امیر حمزہ فرمان لگے اے میرے پیر بھائیو ڈرن دی گل کوئی نہیں, اگر اچھے ارادے نہ لا رہے آئے ایدہ استقبال کرانگے, ویلکم کرانگے, جی آیا نو آکھانگے, خوش آمدید آکھانگے. اگر غلط ارادے نہ لائے پھر ایدی تلوار لے کے ایدہ سر جیڑا ہے قلم کر دیتا جائے گا, ایدی گردن مار دیتی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے اٹھ کے کھلوگے, فرمایا سارے پہ آ جاؤ, میں محمد جاننا ہوا, میری دعا دی قبولیت دا سمر ہوندہ ہے بیا. اچھی کہہ دیو میں جاننا ہوا اے عمر آپ ہی نہیں آیا, اے عمر آپ ہی نہیں آیا, انہوں لے آندہ گیا ہے, انہوں بھیجیا گیا ہے. میں جاننا میری دعا قبول ہو گئی ہے. فرمایا فکر نہ کرو میرے او دیوانے ہو, میرے او پروانے ہو, میرے او سیابی ہو, بالکل دل چھوٹا نہ کرو, عمر آیا ہے. جدو عمر نیڑے آئے سرکار نے اس طرح پکڑ لیا, فرمایا عمر او قدوں ویلا آیا ہونا ہے جدوں تو کلمہ پڑھنا ہے. ہونا کیا سونے چہرے والیا آیا یہ سے کام آئے, میں تے آیا ہی اسے کم واسطے ہوں. سرکار نے کلمہ پڑھایا تے سارے صحابانوں مبارکاں دیتیاں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی ترجمانی میں اس طرح کرنا ہونا. سرکار نے فرمایا
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا پڑھیے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر ایک گل دے دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے تے عمر فاروق کی جواب دیں دینے آن دینے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب دعاؤں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو آجے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر کیوں دل نکاح کر دے ہو اے آپ ہی نہیں آیا انہوں مگوایا گیا ہے کیوں گھبران دے ہو میرے غلاموں پریشان نہ ہو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں آیا کرو نہ شک نگاہوں پر فرمایا میرے غلاموں وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا پڑھیے تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں
خدا سے میں نے مانگا دعاؤں کا کلمہ پڑھ لیا، بشارتاں ہو گئیاں، اسلام نو عزت ملن دا ویلا آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی گالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، انہاں کہ سونیا سی سچے نہیں، اسی حقتے نہیں؟ فرمایا عمر بالکل اسی حقتے ہیں۔ انہاں کہ سونیا پھر یہ لوک لوک کے ہی باتاں کیوں؟ یہ تے حضور نہیں نا گل بھی کافر جڑا وہ باہر پڑ گیا پھرے اسی اندر بڑے پھریے، یہ نہیں کام پھبنا۔ فرمایا عمر ویڑا آئے گا تو چلو باہر بھی نکل جائیں گے، اجے دار ارکم میں تبلیغ کرنا انہاں کہا نہ سونیا جے میں نو منگے آجے تو پھر میرے کو کام لو۔ ہائے 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 سبحان اللہ کہہ دیو، یہ رب کو مانگ کے لیا جے پھر میرے کو کام بھی تو لو نا۔ سونیا ہونے انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا ہونا بھی ان اندر لوک لوک کے چھپ چھپ کے تبلیغاں کرنیاں عبادتاں کرنیاں، نہ سونیا نہ۔ آج کھلم کھلا کعبے جا کے پڑھنی، سارے کھتریاں نو پتہ لگے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہون سونیا لوک لوک کے نہیں، پر میں عمر اجے ٹائم ہے پھر کر نہ سونیا نہ، میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہن جنہ چر میں حالت کفر ویسا اسلام اندر وڑیا سی، ہن میں حالت اسلام چاہے ہوں کفر اندر وڑے گا، اسلام باہر موجہ کرے گا۔ ہن اسلام لک نہیں سکتا، ہن اسلام چھپ نہیں سکتا۔ مدینے دیا تاجدارا تیرے قدم پھڑ کے میں تیرے کو اجازت مانگنا سونیا، ہن موقع دینا سانو کہ اسی جا کے کعبے جا کے پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمر جے میں تیری صلاح ہے، انہاں کیا سونے میری صلاح ہے ہی جے ہنے ابھی کوئی کافرہ واسطے رہت نہیں سونے ابھی۔ اچھا چلو بھائی عمر دی صلاح ہے 2 صفحہ بڑھ گئی ہیں، 2 صفحہ۔ فرمایا ایک صف دا امیر میرا چچا حمزہ بن جائے تے ایک صف دا امیر میرا مرید تے میرا مراد عمر فاروق بن گیا۔ 2 صفحہ بڑھیاں، ہن دوہاں قطاراں جانا کتھے سی؟ حرم شریف وچ، کعبہ شریف وچ، اوتھے جا کے پڑھنی سی۔ ابو جہل ڈیکے پیا بھی عمر نو کلیا انہیں سر لے کے ہونا ہے، آیا نہیں اجے۔ ابو لہب بھی ڈیکے پیا، عتبہ شیبہ ولید بن مغیر جنہیں چول کٹھے ہوئے سن ہوتے سارے انتظار پہ کرو، عمر آیا نہیں۔ تے قدرت مسکرا کے فرما رہی ہے جدہ انتظار کر دے ہو کلیا دے سر لین سا جنا او تے مصطفیٰ دے قدمہ ہی سر دے کے بیٹھا ہویا ہے۔ آئے او تے سر اتھے قربان کری بیٹھا۔ وہ سارے اتھے انتظار کر دینے، ادھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، نعرے واجتے نے پہ مٹھی بار صحابہ، چند صحابہ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراندے مولا تیریاں رحمتاں نے۔ آئے آئے اجے کتاراں صفاں ٹریاں نہیں، رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدرہ دیاں بلندیاں چھاڑ، صدرہ دا دفتر چھاڑ، جا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے آیت کریمہ دا نزول کر دے۔ ان عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان تسی سونیا کمزور نہیں رہ گئے، ان طاقتور بن گئے ہو۔ رب نے فرمایا جبریل آیت نازل کر دے، یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب دیاں خبران دین والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے، ان عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے، تیرے واسطے اللہ بھی کافی ہے، اے ایمان والے بھی کافی نے۔ آواز کو دباؤ نہیں، کھول کے رکھو اس کو۔
عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، رب نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، رب عمر نو مومن آندا ہے پیا۔ کوئی کالے کپڑے پا گیا کہ وہ مومن نہیں سن، اندروں ہور سن باہروں ہور سن، جو مرضی آ کے تیرے آکھن نال گل نہیں بڑھنی۔ قرآن جدوں تیرے نیاںیاں بھی پڑھنا ہے انہاں بھی یہ ہوئی پڑھنا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تے آیت کریمہ نازل کدوں ہوئی ہے؟ جدوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آؤ دوجی آیت میں پیش کر دیا، آپ دے اسلام قبول کرن تے آوی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ہن دوسری آیت رب العالمین نے فرمایا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ سونیا اللہ ہووے ایدک جیڑا تیری مدد کردہ ہے بیا بے نصرے ہی اپنی مدد دے نال وبالمؤمنین۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے اونے سارے آن والے اونے جڑے مومن نے کملی والیا، اللہ تیرا مددگار ہے، اللہ تیرے واسطے کافی ہے، اے مومن بھی تیرے مددگار نے، اے مومن بھی تیرے واسطے کافی۔ اوتھے بھی بالمومنین، ایتھے بھی بالمؤمنین۔ ہن ٹر پہ حرم کعبہ وچ پہنچے، کھلم کھلا تبلیغاں۔ ابو جہل نہ ویکھیا انہاں کہ ایک ہی بنیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا میں تریندے کیوں ہوں، جو بننا سی بن گیا ہے۔ ہن جنہیں میں ہجرت کرنی ہے، جدوں حکم آنا ہے میں جانا ہے مدینہ شریف جانا ہے، میں جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہوئے، بچیاں نو یتیم کرنا ہوئے، مینو روکے پھر سمجھ آئے گی عمر نال ٹکر کیویں لئی دی ہے، ٹکر کے میں لئی دی۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انہا پیار اپنے دل دے اندر سمایا، انہا پیار سمایا، توجہ مسلمان بھائیو، انہا پیار سمایا۔ آپ دی بیٹی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بڑیاں، ساریاں دی ماں نہیں بڑی، مومنہ دی ماں، صرف مومنہ دی ماں، ساریاں دی ماں نہیں، صرف مومنہ دی ماں۔ سمجھ ہی گئے؟ ساریاں دی ماں نہیں، صرف ایمان والیاں دی ماں۔ تے میرے آقا دولہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق دے گھر جاندے نے پہ، جدوں نکاح خانے پوچھیا ہوئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینے حق مار دے بدلے عمر فاروق دیتی حفصہ قبول جے، رب نے فرمانا ہے مدینے دیا تاجدارا جلدی ہاں کر دے، اے مینوں بھی منظور ہے، اے تینوں بھی منظور ہے۔ اچھی کہہ دیو ہاں، اے مینوں بھی منظور ہے تینوں بھی منظور ہے۔ سونیا انہاں دے ویڑے جا کے موجاں لائیاں جے، رونقاں لائیاں جے، انہاں تے کرم کیتا جے، ساڑے وال بھی نگاہ کرے آجے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دا واسطہ جے، عدل و انصاف دا واسطہ جے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتواڈے غلام آئے نے ایتھے چھانا لگائے آؤنا ہونے میں جدے اندر میرے آقا سونیا تواڈا سچا پیارے ایتھے اور کوئی نہیں جے وڑدا اونا ہی آؤنا ہے جنہ تواڈے نال سچا پیار کیتا ہویا ہے انہاں دے صدقے نال مہربانی کرے آجے کدی آؤ غریباں بامان و عظمت دے چنڈے بنا لو فضا وچ لہرا لو دسو سونیا چنڈے تے کوئی نہیں پر بازو سلامت نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا رسول اللہ گناہ گاراں رات تیرے نملے یا رسول اللہ اسا گناہ گاراں رات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی ہو گئی اے تعلق استوار ہو گیا پھر محبت بھی میرے اللہ نے او عطا فرمائی ہے جڑی کسے کوئی نہ ہوئے ایک وری منافق دا جھگڑا تے یہودی دا جھگڑا ہو گیا یہودی نے آکھیا فیصلہ تیرے نبی کول فیصلہ میرے آقا نے یہودی دے حق وچ کر چھڑیا منافق کہن لگا جنہیں کلمہ پڑھیا سی مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں ہن کتھے جانا ہے عمر کولوں فیصلہ کروائیے عمر دے کر چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا جی فیصلہ کران واسطے آیا یہودی کہن لگا پہلے میری گل سن لو عمر فرمایا 10 یہودیہ کی گل ہے انہیں کلمہ پڑھیا جی منافق ہے اے جھوٹ بول دا ہے پہلا توڑے نبی کل گئے انہیں آکھیا میں نبی دا فیصلہ قبول نہیں کیوں انہیں نبی نے فیصلہ میں یہودی دے حق بچ کیتا ہے حضرت عمر فرمان لگے رک جاؤ نے فیصلہ کرنے اندر گئے نے ننگی تلوار لین دی آندیا منافق دی تون لا دیتی فرمایا اے کائنات والیو سن لو جنہوں نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوئے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی ہوندی ہے اے جے محبت اینو آندے جے سچا پیار جنہوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں ہوتا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی ہوندی ہے ذی الحج شریف دا مہینہ اے جڑے دن جا رہے نے اینا دنہ ویچی ذی الحج شریف دے مہینے ویچ آپ کو ابو لولو آیا کہن لگا میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نوکراں غلام وہ میرے کو خراج بہت آلائیں دینے تے تسی تھوڑا گھٹ کرا دیو امیر المومنین فرمایا تو کم کی کرنا انہیں چیز میں چکیاں بنانا ہوا فرمایا دیاری چنگی کمانا ہے جی ٹھیک ہی گزارا ہوندہ ہے فرمایا پھر 1 روپیہ یومیہ دیاری دا 1 روپیہ یہ تے کوئی زیادہ خراج نہیں انہاں دے دیا کرے تے کوئی زیادہ نہیں اس ظلم وچ نہیں ہوندہ صحیح ہے دے دیا کر کی کرنا ہے جی چکی بنانا فرمایا ایک چکی سانوں بھی بنا دے شہادت ہی لگا گل کر ایک چکی سانوں بھی بنا دے انہیں آکھیا جناب امیر المومنین ایسی چکی بناواں گا مشرق و مغرب شمال جنوب چکی دیاں تمہاں پہ جڑ گی وہ تمکی لا گیا ہوندہ کو ہوندہ صدر وزیر اعظم چیف منسٹر پرائم منسٹر انہوں نے آکھنے پہ انہوں لمحہ پالو حضرت عمر فاروق نو پتا سی کہ میں نے تمکی لا کے گیا ہے میں تو انہوں شہید کراں گا ایسی چکی بناواں گا جن تمہاں پہن گئی تے آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے
چکی بنا دی سانو اچھی چکی بنا دے. تو شہادت تو آپ نے کیڑا ڈرنا سی. میرے آقا فرمایا نہیں میرا عمر شہید ہوئے گا, میرا عمر شہید. حضرت عمر تے خود دعا کر دے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ میں عمر دی دعا ہے وے, بخاری شریف الفاظ نے عمر دی دعا ہے وے سونیا موت آوے تے مدینہ شریف وچ تے جدوں بھی موت آوے شہادت ہی دیں. حضرت عمر دعا کر دے ہوندے سن جدوں موت آوے شہید ہواں پر ہواں مدینہ شریف وچ, ہواں مدینہ شریف وچ, ہواں مدینہ شریف وچ. اللہ اکبر. آپ دعا کر دے ہوندے سن اور نبی کریم سے بشارت بھی ہے ایسی عمر شہید ہونا ہے. جبل ہوتے آپ نے فرمایا با شہیدان تیرے تے دو شہید نے, ایک عمر فاروق ایک عثمان غنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آر غلام دے اخیری انجام نو جان دے نے, اتنا کی پڑھنا ہے سرکار جان دے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام امیر المومنین خلیفہ دوم جدو تمکی لگی آپ نے محسوس نہیں کیتا اس بات نو کہ انہیں کی آکھیا ہے, محسوس نہیں کیتا, دل تے لایا ہی نہیں. وقت آیا ذوالحج دے آخری دن, جڑے آخری دن جا رہے ہیں انہاں دناں وچ آپ فجر دی نماز پڑھان واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی تے تشریف لے آئے. مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس ویلے آئے نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ غلام ابو لولو نامی وہ اگے ودیا, اس نے آ کے خنجر دا وار کیتا. آپ نے جماعت آپ نے شروع کروائی ہوئی ہے. پہلی رکعت دے اندر نے حضرت جدوں وار آپ تے ہویا حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے پہلی صف دے اندر کھڑے نے. آپ اگے ودے نے, آپ نے ویکھیا امیر المومنین آپ گاشکا کے زمین تے تشریف لے آئے نے, گر گئے نے. آپ نے اگے ود کے نماز نو مکمل کروایا. وہ اپنے خنجر دے وار کردا 13 صحابہ نو زخمی کر گیا. 6 جڑے نے میں شہادت نوش کر گئے, باقی اپنے زخمان دی تاب نہ لیا سکے. 6 شہید ہو گئے, باقی بچ گئے. انہوں اپنے جسلے ہوش دے اندر آئے. آپ نے فرمایا کنے میرے دیوار کی تاسی, انہاں دسیا جی ابو لولو نے. آپ نے فرمایا اللہ دا شکر ہے کہ میری موت میری شہادت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں ہوندی بھئی. آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ. رب کعبہ دی قسم عمر کامیاب زندگی گزار گیا ہے, عمر کامیاب زندگی گزار گیا ہے, عمر کامیاب زندگی گزار گیا ہے. بے لا کر یکم محرم الحرام آئی, آپ نو دودھ پلایا جا رہا ہے, وہ بھی زخمہ جو باہر آ گیا. آپ نو کھجورہ کھلائیاں جا رہی ہیں, وہ بھی زخمہ جو باہر آ رہی ہیں. وہ زخم مند میں لونڈا نانی لیں دے. اے یکم محرم الحرام جڑی آ رہی ہے, اے ہوئی دن جس ویلے آیا آپ جامع شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا میرے پتر عبداللہ میری وصیت یاد رکھ لے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کل جا کے انہاں کل اجازت لے لے. میں بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے ویچ دفن ہونا چاہنا. میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال دفن ہونا چاہنا. اماں جی فرمایا ویکھیا عبداللہ بن عمر نے, اماں جی رو رہیاں نے, زارو قدار رو رہیاں نے, تاڑا مار مار رو رہیاں نے. کیوں عمر شہید ہو رہے نے, عمر شہید ہو رہے نے. عمر نال ظلم کیتا گیا ہے, آپ نو زخم لائے گئے نے, طبیعت نہ ساز کی دی گئی ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی فراخ دلی نہ فرمایا کہ عمر واسطے میں جگہ تے اپنے واسطے رکھی سی, لیکن اپنے آپ دے میں عمر نو ترجیح دینی آ. جاؤ عمر نو کہہ دیو آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا. فرمایا میرے بیٹا جس ویلے میری آنکھاں بند ہو جان, میری روح نکل جائے, پھر جامی پھر اجازت لے لمی. جدوں اجازت مل جائے پھر میں نو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میں نو دفن کر دیا جے. جدوں آپ دا جنازہ پڑھ لیا گیا, دفن کیتا گیا, تو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں. عمر فاروق دی شان جڑی آخری لمحات دی ہوئے وے, تو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں, دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں. محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں, محمد کے قدموں میں, محمد کے قدموں میں
دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے۔ حضرات اگلا جمعہ چونکہ محرم الحرام شریف دا ہوئے گا، اس کے اندر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹیاں دی شہادت انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حاضر